عید آئی عید آئی عید آئی عید آئی عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ قَوْمٍ عِيد وَهَذَا عِيدُنَا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ رمضان المبارک کے روزے راتوں میں تراویح کی شکل میں مکمل قرآن مجید کے پڑھنے سننے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ مکمل مہینہ گزرنے کے بعد بدلہ اور انعام عطا فرمانے کے لیے رمضان مکمل ہوا، شوال کا چاند نظر آ گیا۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لیلۃ الجائزہ انعام کی رات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے شوال کی پہلی تاریخ، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فجر سے پہلے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ میرے مکمل بندے جنہوں نے رمضان کی پوری عبادتیں کی ہیں ان کا بدلہ کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جنہوں نے پورا محنت کی ہے، پورا رمضان مبارک کا مہینہ عبادتوں میں گزارا ہے، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کی نیکیاں پوری ان کو عطا کر دی جائیں، دے دی جائیں۔ رمضان کے ختم ہونے کے بعد کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، اور شوال کی پہلی تاریخ کا جو دن ہوتا ہے وہ عید کا دن کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہمارے لیے عید ہے، یہ ہماری عید ہے۔ عید کا منشا کیا ہے؟ عید کی غرض کیا ہے؟ عید کس وجہ سے منائی جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آیت مبارکہ میں رمضان کے روزوں کا حکم فرمایا، پوری تفصیل اس کی بیان فرمائی، خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اب تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع عنایت فرمایا ہے، تم اللہ کی اس پر بزرگی، بڑائی، اس کی کبریائی کا بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے اپنی توفیق سے روزوں کی توفیق دیا، اپنے مہربانی سے راتوں کو قیام کی توفیق دیا، سارا مہینہ نفس کی خواہشات کو کچل کر، آرزوؤں کو دبا کر اللہ کے اطاعت گزار فرما بردار بن کر رہنے کا اللہ نے ہدایت دیا، اللہ نے توفیق دیا۔ اس کے شکرانے کا نام عید ہے۔ اب اللہ کا تم اس پہ شکریہ ادا کرو۔ تکبر اللہ، اللہ کی بڑائی کا احساس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ مبارک عطا فرمایا، عبادتوں کی توفیق دیا، اور اسی کا تم شکریہ ادا کرو۔ عید عام طور پر ایک معنی ہوتے ہیں عید کے ہر سال لوٹ کر پلٹ کر ہر سال کو سال دوبارہ آنے والی کو بھی عید کہتے ہیں، اور دوسرے معنی عید کے مسرت کے، فرحت کے، خوشی کے ہیں۔ نیک اعمال کی توفیق اللہ نے دی، اس پر ہم خوشی منائیں۔ اصل عید جیسے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اچھی غذاؤں کا استعمال کرنا، نئے کپڑے کا پہننا، یا اپنے آزادانہ طور کے اوپر جس طریقے سے چاہیں بے ضابطہ بغیر کسی پابندی کے اپنی خواہشات کو خوشیوں کے منانے کے اندر لگا دینا، یہ عید ہرگز اسلامی عید نہیں ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیس العید لمن لبس الجدید ولکن العید من خاف الوعید۔ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے ہم کو کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہم کو ڈرنا ہے، اس کے عذاب سے جس کو بچا لیا جائے گا اس کو عید حقیقت میں اس کی عید کہلائے گی۔ کہا جاتا ہے جس دن تمہاری دید ہوگی اسی دن ہماری عید ہوگی۔ ایمان والے اللہ کو راضی اور خوش کر کے اس کے دیدار کے قابل ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ان کو کرائیں گے،
سب سے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ایمان والوں کے لیے وہی ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اس دن میں جو کام ہوتے ہیں عید کے دن میں، پہلا کام حقوق العباد کے اعتبار سے سب کے سب لوگ خوشی میں شریک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں سے فرمایا کرنے کا کام یہ ہے کہ غریبوں کے عید کا خیال رکھنے کے لیے عیدگاہ آنے سے پہلے پہلے مرد ہو عورت ہو آج کے دن میں پیدا ہوا بچہ ہو ہر ایک کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے تاکہ غریب بھی ہمارے عید میں شریک ہوں۔ عید کو جانے سے پہلے ہی دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا عمل جو کیا جانا ہے، اس دن جن راستوں سے ہم گزر رہے ہیں عیدگاہ پہنچ رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے، مہینے بھر کی عبادتوں کا اجر ثواب اور بدلہ لینے کے لیے، اللہ کی طرف سے معاوضہ لینے کے لیے، اور وہ اللہ جانتے ہیں وہ اپنے شاہ نشان کیا عنایت فرمائیں گے۔ اللہ کے دربار میں بستی سے باہر ہو کر تمام بستی کے جن گزرگاہوں سے جن راستوں سے ہم گزریں گے، زبان پر ہمارے صرف اور صرف اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی کا بیان ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ ہر ایک کی زبان پر عیدگاہ جاتے ہوئے جن جن راستوں سے تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں گے، اللہ کی کبریائی بڑائی کا بیان کرتے ہوئے، ان راستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار خرافات کو، گناہ کی چیزوں کو، وہاں کی نحوستوں کو اللہ صاف فرمائیں گے، اور اللہ کے نام کی برکتوں سے پورے بستیوں میں نام اللہ کا لینے سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر پہلے نماز جب تک ہم عیدگاہ پہ بیٹھے ہیں اسی تکبیر کو دہراتے رہتے ہیں۔ عام خطبوں میں، جمعہ کے خطبوں میں اتنی تکبیر نہیں ہوتی، لیکن خطبہ عید کے اندر خطبہ شروع کرنے سے پہلے 9 دفعہ اس تک لفظ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، ختم ہونے پر پھر 7 دفعہ خطبہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، درمیانے خطبے میں ایک ایک جملے کے بعد پھر اللہ اکبر کو اعادہ کرتے ہیں۔ نماز کے اندر ام القرآن، قرآن شریف کا سارا خلاصہ جس میں وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کا پڑھنا مسنون ہے۔ پوری قرآن مجید جو سارے انسانوں کے لیے مارگ درشک ہے، ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، مکمل شریعت ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قرآن ہی سے ہدایت ملنے والی ہے۔ سورہ فاتحہ اور کوئی اور ضم سورت پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا ہوتی ہے، خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ خطبے میں اللہ کی تعریف، توحید، رسالت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے اکیلے ہونے کا اعلان، نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان پر درود شریف، خلفائے راشدین کا تذکرہ، اور ان ایمان والوں کے لیے نصیحت، نیک کاموں کے کرنے اور گناہوں سے بچنے کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دعا جو ہوتی ہے وہ انسانیت کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ سارے انسانوں کے رب ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو رسول ہیں وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ساری مخلوق میرے کنبے کے برابر ہے، ان کنبے پر جو مہربان ہوگا، جو رحم کرے گا، وہ میرا پسندیدہ بندہ ہوگا۔ تمام عیدگاہوں سے عید کے موقع پر، جمعہ کے خطبوں میں ملک کے امن شانتی کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، مانوتا کا سندیش دیا جاتا ہے۔ انسانیت کے نام پر ہم آپس میں ایک ماتا پتا کی سنتان، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم سب کا خالق اور مالک، ہم سب پر حکومت کرنے والا قادر، اور ہم سب پر انتظامات پورے کرنے والا ہمارا رب، سارے مخلوق کا وہ ایک ہی اللہ ہے۔ اس پیغام کو وضاحت سے توحید کی تعلیم کا اعلان ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے بہترین نمونہ بنایا ہے، انہی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، ان کے طریقے کے بغیر کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ اس بات کو خطبے کے اندر خطیب حضرات عربی زبان میں پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے پر جہاں انسانیت کے اعتبار سے جو حالات ہوتے ہیں، اہم خطبوں کے اندر جو پیغام ہوتا ہے وہ صرف جیسے اللہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، قرآن شریف صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، ساری انسانیت، سارے عالم کے لیے عدل کی، انصاف کی، احسان کی، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی، انسانیت کے ادب اور احترام کی تعلیم کی باتیں ہوتی ہیں، واعظ نصیحت کی جاتی ہے، اور پھر وہی تکبیر کے ساتھ، ذکر کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ اس موقع پر
کسی قسم کے جو رواجات ہمارے عید کے موقع پر آئے ہوئے ہیں، معانقہ کرنا، ہر ایک سے گلے ملتے رہنا، عید کے اعمال میں سے کوئی عمل نہیں ہے۔ اس موقع پر کوئی اور شوق اور خوشی کی چیزوں میں نعرے بازی اور گھوشنا کا کوئی عمل نہیں ہے۔ کسی قسم کا کسی انسان کو تکلیف ہو ایسا شور و پکار کے ساتھ آتے جاتے کسی قسم کا کوئی عمل کرنا اسلامی تہوار اور اسلامی عید نہیں ہے۔ امن کا، شانتی کا، بغیر کسی فضول خرچی کا، نہ ایسے عید کے موقع پر روپیہ پیسے کے خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے، نہ کسی اور طریقے سے ملک کے باشندوں ہوں یا انسانوں میں کسی کو ہو، کسی کو ایذا، کسی کے دل کو ٹھیس، کسی کو تکلیف پہنچے، ایسا کوئی عمل کرنا عید کے کاموں سے نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کوئی کام کرتے ہوں گے ان کو سمجھا دینا چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اپنے مہینے کی ساری عبادتوں کا اجر، ثواب، نیکی اللہ سے لینا اور پورے دنیا کو اسلام کا تعارف کرانے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے صحیح طریقہ پر عیدیں منائیں تو پورے دنیا کے لوگ اتنے بڑا مجموعہ سارے کام ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، اللہ کے حکموں کی پابندی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کو سورکشن کی، حفاظت کی، ہٹو اور بچوں کے لیے پولیس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس طریقے کا میسیج اور پیغام دنیا جانتی ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس پیغام کو ہم پہنچا کے اسلام کے خادم بنیں، اسلام کے مبلغ بنیں، اسلام کا تعارف اپنے عمل سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عید کا میسیج اور عید کا پیغام سمجھنے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، رنگ خوشی کے